السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ پیش خدمت ہوں تاوان کے ایپیسوڈ 127 لے کر۔ جو اس ویڈیو پر ابھی آیا اور چاہتے ہیں کہ تاوان کو وہ شروع سے سنیں، اس کی تمام اقساط کو، تو اس کی جو پلے لسٹ کا لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں سے کلک کر کے آپ اس کی پچھلی اقساط کو سن سکتے ہیں۔ اور پلیز لائک کمنٹ شیئر لازمی سے کیجیے گا، اور جو میری سپورٹ کر رہے ہیں پلیز اپنی سپورٹ جاری رکھیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اگر بھائی جان کے ہوتے ہوئے کوئی درندہ اس پر شب خون مارتا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو روئے زمین پر اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ آج رات اسپتال جاؤں اور شیخ قاسم کو شوٹ کر دوں۔ رسٹ واچ والی پابندی بھی موجود نہیں ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور وہ خطرہ ہمیشہ کے لیے مٹا دوں جو تلوار کی طرح شفتہ کے سر پر لٹک رہا ہے۔ پھر فوراً ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا، کیا غزالہ مجھے اپنے شوہر کے قتل پر معاف کر دے گی؟ وہ شوہر جسے وہ دل و جان سے اپنی زندگی مانتی ہے، نہیں، وہ ایسا ہرگز نہ کر سکے گی۔ وہ زندگی بھر اپنی نگاہوں سے میرے منہ پر تھوکتی رہے گی۔ میں غزالہ کی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا اور اس کی بدترین نفرت کا مستحق ٹھہر جاؤں گا۔ کیا یہ عظیم نقصان میں برداشت کر سکوں گا؟ اس سوال کا جواب بھی نفی میں تھا۔ اس گھڑی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غزالہ ایک نادان بچی ہے، وہ ایک بے رحم بردہ فروش کی انگلی پکڑے بازار جا رہی ہے۔ میرا دل چاہا کہ اسے بردہ فروش سے جدا کروں اور کہیں دور لے جاؤں، دور کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک، جہاں شیخ قاسم کی ہوا بھی اسے نہ چھو سکے۔ کوئی ایسی بلند چار دیواری ہو جہاں غزالہ صرف میری ہو اور میں صرف اس کا، جہاں غزالہ کے ہاتھ سے بنا ہوا ناشتہ صرف میرے لیے ہو، جہاں اسٹڈی کے شیلف میں رکھے البم پر صرف میری اور اس کی تصویریں ہوں۔ شیخ قاسم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ برسوں ہمارے طاقوں میں بھٹکتا رہے لیکن ہم تک نہ پہنچ سکے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میں ایسا کر کے غزالہ کے ساتھ شفتہ کو بھی عاصم کی شر سے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟ یہ سوال بڑی تیزی سے میرے ذہن میں ابھرے۔ ان کا جواب میرے سینے میں پھٹتے ہوئے دھڑکن کے گولے تھے۔ میری سوچوں میں ایک انقلابی تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری پیشانی پر پسینہ حرکت کر رہا ہے۔ ان لمحوں میں میرے تصور میں اپنے اور غزالہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یہ سوچ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بار بار ذہن پر حملہ ور ہو رہی تھی کہ میں غزالہ کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤں، بہت دور، جہاں میرے اور اس کے سوا کوئی نہ ہو۔ اس سنسنی خیز سوچ کے دباؤ سے میرے اعصاب چٹک رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شدید ذہنی دباؤ کے لمحات میں کسی پیارے سے ملاقات ہو جاتی ہے اور انسان کو ایک تکلیف دہ صورتحال سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز ڈرائنگ روم کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے پہچان لیا۔ یہ بھاری بھرکم آواز میرے پنجابی دوست عالم قریشی کی تھی۔ وہ عاصم کے سیکرٹری سے باتیں کرتا ہوا ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو عالم قریشی دونوں بازو پھیلا کر مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی گرفت بڑی سخت تھی، خاص طور سے پیٹ تو لوہے کی طرح سخت تھا۔ شاہ جہاں یار، تم نے تو میری آدھی جان نکال لی تھی۔ تمہیں پتہ نہیں یہ دن میں نے کیسے گزارے ہیں۔ ہر صبح امید بنتی تھی، ہر شام ٹوٹ جاتی تھی۔ ایسے برے خیال دل میں آتے تھے کہ کیا بتاؤں۔ کبھی تو دل چاہتا تھا کہ میں خود بھی گلگت پہنچ جاؤں اور لنگوٹا کس کے پہاڑوں میں گھومنا شروع کر دوں۔ میں نے اس کا لالو لال چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، واقعی فکر مند تو تم کافی ہو رہے ہو، رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے، ویسے بھی دبلے ہو گئے ہو۔ وہ میرا طنز سمجھ کر بولا، یار تم میرے موٹاپے پر نہ جاؤ، اندر کچھ بھی نہیں، بس پھوک ہی پھوک ہے۔ طاقت چربی میں نہیں ہوتی، گوشت میں ہوتی ہے، اور گوشت کہاں ہے میرے پر، اور آئے گا بھی کہاں سے گوشت؟ میدا تو کام نہیں کرتا، گئے دنوں میں پورا بکرا کھا جایا کرتا تھا، ذرا گرانی نہیں ہوتی تھی۔ اب 2.5-3 کلو گوشت کھا لوں تو لگتا ہے کہ 1 من کا وٹا رکھ لیا میدے میں۔ پچھلے ہفتے تمہاری چھوٹی بھابھی نے رات کو تھوڑی سی ربڑی کھلا دی، مشکل سے 2.5-3 پاؤ ہوگی۔ ساری رات یہ ربڑی گلے میں اٹکی رہی، صبح تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا، کبھی تمہارے بارے میں، کبھی تمہاری واپسی کے بارے میں۔ سچ کہتا ہوں ایک پل چین نہ آیا۔ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ سب بتاتا ہوں، تم پہلے یہ بتاؤ کہ خیریت سے ہو؟ کہاں رہے، کیسے واپس آئے؟ خدا کی قسم 101 سوال بلا رہے ہیں میرے دماغ میں۔ میں نے کہا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بالکل خیریت سے ہوں، باقی 100 سوالوں کے جواب کافی لمبے ہیں، اطمینان سے بات کریں گے۔ فی الحال تم میرے سوال کا جواب دو۔ عالم قریشی میرے قریب ہی صوفے پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ بولا، تم کہو گے؟ پھر کھانے کی باتیں شروع کر دیں۔ دراصل گجرانوالہ گیا تھا میں۔ گجرانوالہ گئے ہوگے تو پھر چڑے کھانے گئے ہوگے۔ بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تم نے۔ وہاں راجہ پہلوان کے چڑے بڑے مشہور ہیں۔ میں پچھلے اتوار پنڈی سے آتے ہوئے کچھ چڑے لے آیا تھا، سوچا تھا تمہاری چھوٹی بھابھی سے کہوں گا کہ پکا دے۔ لاہور آیا تو پتا چلا کہ وہ اپنے مائکے کوٹ لکھپت گئی ہوئی ہے۔ بھیڑی قسمت، میں نے بڑی سے کہہ دیا۔
वो नाक की सीध में चलने वाली औरत है। उसने सोचा निरा चिड़े का सालन हुआ तो शायद पूरा ना आए। अल्लाह की बंदी ने 1 सेर चिड़ों में 3 सेर गोंगलू डाल दिए। गोंगलू समझते हो ना तुम, शलजम। अब यार जरा बताओ तुम, चिड़ों और गोंगलुओं का कोई मेल है? गोंगलू तो ऐसी शय है कि जिस चीज़ में भी डालो उसे भी घोंगलू बना देती है। अब चिड़े की तो अपनी एक शख्सियत होती है, अपना एक मिजाज होता है। चिड़े और बटेरे का तो जायका ही तब आता है जब उसे फुल मिर्च मसाले के साथ रोस्ट किया जाए। प्लेट में आए तो ऐसे लगे कि अंग अंग लिश्कारे मार रहा है। साथ ही गोरे गोरे हाथों से टमाटो केचप डाल दे और रोगनी नान रख दे तो सोने पर सुहागा। चिड़े गोंगलू का सालन देकर मेरा जो हाल हुआ होगा तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चिड़ों की इतनी सख्त बेहुरमती पर बड़ी को मैंने घर से नहीं निकाल दिया। कल मैं स्पेशल तौर पर सिर्फ चिड़े खाने गुजरांवाला गया था। रात को देर हो गई, सोचा सुबह 15-20 और चिड़े खाकर जाऊंगा। सुबह सीधा शोरूम पर आया, वहां से पता चला कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। बस सर पर पाँव रखकर यहाँ भाग आया। आलम कुरैशी ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। आलम कुरैशी के आने से पहले मैं शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार था, मगर उसकी तूफ़ानी बातों में बहुत सी परेशानी बह गई। मैं खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगा। आलम कुरैशी ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर फैसला कुन लहजे में बोला, चल भाई शाहजहां, अब 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर खड़ा हो जा। क्या मतलब? मतलब कि घोड़े, तुझे मेरे साथ जाना है, मेरे घर। ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि मेरे होते हुए तू होटल में ठहरे या किसी और के घर में रहे, या तो शराफत से सीधा जेल चला जा जो तेरा असल ठिकाना, या फिर मेरे घर चल। मैंने कहा यार, लेकिन तुझे पता है कि हालात मेरे लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। ईसा जान के कत्ल के बाद बहुत से लोग मुझे ढूंढते फिर रहे हैं, फिर खुफिया एजेंसियाँ हैं। इसके अलावा वो पागल कुत्ते हैं जो हर जगह दफीने की बू सूंघ रहे हैं। उन सब लोगों को पता है कि तू मेरा नामाकूल यार है। मुझे यकीन है कि तेरे घर की निगरानी हो रही होगी और कोई पता नहीं कि तेरी भी निगरानी हो रही हो। आलम कुरैशी बोला, मुझे लगता है कि मेरे मेदे की तरह तेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। मैं बच्चुंगड़ा नहीं हूँ कि अपनी निगरानी या ताकुब शाकुब से खबरदार ना हो सकूं। तेरे जाने के बाद महीना 1.5 महीना तक ये काम हुआ था। इसके बाद किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। फिर भी कुरैशी, मैं तेरे घर जाकर अपने साथ साथ तुझे भी मुसीबत में नहीं डाल सकता। मेरा लहजा फैसला कुन था। आलम कुरैशी कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर बोला, अगर मेरे घर में तुम महफूज नहीं हो तो क्या यहाँ महफूज हो? तुम्हारे घर से ज़्यादा महफूज हूँ। यहाँ किसी को मालूम नहीं कि ये शेख आसम की कोठी है, लेकिन डॉक्टर गजाला यहाँ आती जाती है। हो सकता है कि उसका भी पीछा किया जाता हो। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं यहीं रहूँगा? मैं तो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगर तुम कोई इंतज़ाम कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं खुद कुछ सोच लेता हूँ। जी चाहता है चपेड़ मारूं तेरे मुंह पर। आलम कुरैशी ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। ओए, मेरे होते हुए तो खुद इंतज़ाम करेगा? अल्लाह की कसम, पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल बुक करा सकता हूँ तेरे लिए, लेकिन नहीं। इसके साथ ही वो दनदनाता हुआ टेलीफोन की तरफ बढ़ा। कुछ देर फ़ोन पर बातें करते रहा, फिर फुनकार कर बोला, चलो उठाओ अपना भंग भोसड़ा और आओ मेरे साथ। कहाँ? जहाँ भी मैं ले चलूँ। मेरा सामान कोई नहीं है, मैंने कहा और आलम कुरैशी के साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आलम कुरैशी मुझे लेकर बाहर निकला। यहाँ उसकी नहायत शानदार मर्सिडीज़ गाड़ी के बजाय रंगीन शीशों वाली एक सुजुकी कार मौजूद थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे और लाहौर की भरी भरी सड़कों से गुजरने लगे। सपहर होने वाली थी। स्कूलों और दफातर के दरवाजे खुल चुके थे। जो लोग अली सुबह उन दरवाज़ों के पीछे बंद हुए थे वो अब आज़ाद थे और वापस घरों की तरफ लौट रहे थे। उनके चेहरों पर थकन थी, लेकिन घर वापस पहुंचने की उम्मीद ने उस थकन को ढांप लिया था। मेरे चेहरे पर यकीनन तवील मुसाफतों की थकन थी, लेकिन इस थकन को ढांपने के लिए कोई उम्मीद मौजूद नहीं थी और ना मेरा घर था। मैं आलम कुरैशी के पहलू में खामोशी से बैठा रहा और लाहौर की रौनकें देखता रहा। ये रौनकें शुरू से मुझे पसंद थी। मैं उनमें खोसा जाता था। अचानक मुझे अंदाज़ा हुआ कि आलम कुरैशी गुलबर्ग की तरफ जा रहा है, बल्कि मेन मार्केट की तरफ जा रहा है। वही मेन मार्केट जिससे कुछ फासले पर उसकी आलीशान कोठी मौजूद थी। और ये क्या कर रहे हो? मैंने हैंड ब्रेक की तरफ हाथ बढ़ाया। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? खामोश रह, तू अगवा हो चुका है। और अगवा शुदा बोलते नहीं, उसने डांटा। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, मेरे जिगर के टुकड़े, ज़रा छुरी थले सांस ले। तुझे कहा है ना कि मेरी वजह से तू मुसीबत में नहीं पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तू पढ़ेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि तेरे घर में नहीं जाऊँगा, नहीं ले जाऊँगा तुझे अपने घर। मगर यार, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे कोई कवारी लड़की हो, हालांकि ना तो तू लड़की है और ना ही कवारी। आलम कुरैशी ने गाड़ी अपनी कोठी की अकबी सड़क पर डाल दी। आलम कुरैशी की कोठी तो साइड ओपन थी, यानी दोनों तरफ सड़क लगती थी। आलम कुरैशी ने मुझे अकबी तरफ अपने पड़ोसियों के मकान के सामने उतार दिया। फिर एक चाबी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जा दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जा। आजकल ये हाल ही पड़ी है। इसके वाली वारस एक शादी के चावल खाने अमेरिका गए हुए हैं। ये दूसरी चाबी बड़े वाले बेडरूम की है। दरवाज़ा खोलकर आराम कर, मैं अभी थोड़ी देर में तुझे टेलीफोन करता हूँ। मैंने कहा, अगर हो सके तो कहीं से रेडीमेड मेकअप का सामान भी ले आओ।
اس سلسلے میں نے عالم قریشی کو ضروری ہدایات بھی دیں۔ یہ کوٹھی بھی عالم قریشی کی کوٹھی کی طرح وسیع اور عریض و سجی سجائی تھی۔ تمام کمرے مکفل تھے۔ میں نے ایک بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ 2-3 ہفتوں سے کوٹھی کی صفائی نہیں ہوئی تھی، لیکن کمرے چونکہ ہوا بند تھے لہٰذا اندر گرد و غبار جمع نہیں ہوا تھا۔ میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ قریب ہی فون رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسپتال کا نمبر ملایا۔ حسب توقع میری کال کا جواب غزالہ نہیں دیا۔ ہیلو، میں شاہ جہاں بول رہا ہوں۔ عاصم کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں فون پر بتانا مناسب نہیں، بہرحال جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ غزالہ بولی، عاصم آپ کا پوچھ رہے تھے رات کو ایک چکر یہاں کا لگا جائے۔ میں نے کہا کافی مشکل ہے۔ میں نے عالم قریشی سے کہا ہے کہ وہ کہیں سے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان لے آئے۔ اصل حلیے میں میرا باہر گھومنا پھرنا خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ کے دوست کے پاس رنگین شیشوں والی گاڑی بھی ہے، اس میں سفر کر سکتے ہیں آپ، یا پھر میں اسٹیشن ویگن بھجوا دوں؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں کوشش کروں گا کہ کل صبح تمہاری طرف آؤں۔ وہ بولی، اگر آپ اپنا ٹھکانہ نہیں بتا سکتے تو کم سے کم فون نمبر تو دے دیں۔ میں نے فون نمبر دے دیا۔ رسمی باتوں کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ ریڈی میڈ میک اپ کی بات تو میں نے یوں ہی کہہ دی تھی۔ در حقیقت میں بار بار شیخ عاصم کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بے شک اس نے میری جان بچائی تھی اور میری طرف آنے والی گولی اپنے جسم پر لی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں شیخ عاصم کی طرف دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک لاوا سا کھولنے لگتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے اندر سے ایک آواز ابھرتی تھی جو مجھے بہت محتاط رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ شام ہوتے ہی عالم قریشی بڑی رازداری سے میرے پاس آ گیا۔ نہ اطلاعی گھنٹی بجی، نہ کوئی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عالم قریشی بیڈ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اوئے قریشی، تو کہاں سے گھس آیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، جس طرح دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اسی طرح اچھے پڑوسی کو بھی اچھے پڑوسی کی طرف راہ ہوتی ہے۔ دونوں گھروں کے درمیان جو دیوار ہے وہ سرونٹ کوارٹر کے پیچھے صرف 4 فٹ اونچی ہے۔ میرے جیسا کوئی ہٹا کٹا بندہ بھی بآسانی پھلانگ سکتا ہے۔ عالم قریشی کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے۔ ایک میں روسٹ چرگے اور نان تھے اور دوسرے میں گوال منڈی کی مچھلی اور رس ملائی وغیرہ تھی۔ پورے 500 روپے کی وہ آئس کریم ہی لے آیا تھا۔ اس کے کام ایسے ہی شاہانہ ہوتے تھے۔ پیسہ اتنا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں خرچ کرے۔ اس نے بڑے اہتمام سے مجھے ڈنر کرایا، ساتھ ساتھ وہ دنیا جہان کی باتیں بھی کرتا رہا۔ وہ گلگت کی طرف میرے سفر کو سندھ باد کا 5واں سفر قرار دے رہا تھا اور اس سفر کے حالات پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسے وہ تمام اہم باتیں بتا دی جن کے بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ہماری گفتگو رات 12 بجے تک جاری رہی۔ وادی میں پیش آنے والے پراسرار واقعات نے عالم قریشی کو تخیر کے سمندر میں غوطہ کر دیا۔ خاص طور پر سروج کی آصف زدہ حالت کے بارے میں سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ اگلے روز صبح سویرے غزالہ کا فون آ گیا۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، عاصم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کل دوپہر سے کئی بار آپ کا پوچھ چکے ہیں، پلیز آپ ایک بار آ کر مل لیں۔ میں نے کہا، لیکن میں کیا کروں گا آ کر؟ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے۔ اگر میرے آنے سے پلیز شاہ جہاں۔ غزالہ نے میری بات کاٹی۔ آپ نہ آنے پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اتنی چاہت سے آپ کو بلا رہے ہیں تو حرج کیا ہے آنے میں؟ غزالہ کے لہجے میں ہلکی سے ناراضگی بھی تھی، شاید یہ ناراضگی درست ہی تھی۔ شیخ عاصم میری وجہ سے زخمی ہوا تھا، زبانی کلامی ہی صحیح، لیکن مجھے اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں نے غزالہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں آج کسی وقت آنے کی کوشش کروں گا۔ عالم قریشی بڑا چلتا پرزا تھا، پیسے کے زور پر وہ ہر کام منٹوں میں کر گزرتا تھا۔ اس نے میرے لیے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ بڑی نفیس قسم کی مونچھیں تھیں، آنکھوں کی بناوٹ تبدیل کرنے والا جیلی نما لوشن، بالوں کی رنگت تبدیل کرنے والا محلول اور اسی قسم کی کئی اشیاء۔ بہرحال ابھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں عالم قریشی کی تاریک شیشوں والی سوزوکی کار ہسپتال جانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ شام کے وقت غزالہ کا ایک فون اور آ گیا۔ یہ فون سننے کے تھوڑی دیر بعد میں اسپتال میں پہنچا۔ شیخ عاصم تکیے کے سہارے بیٹھا تھا، بڑی خوش اخلاقی سے ملا۔ وہ بہت بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ غزالہ اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھی۔ غزالہ التجائی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ نظریں بزبان خاموشی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں رسم دنیا نبھاتے ہوئے شیخ عاصم کا شکریہ ضرور ادا کروں۔ میں ان نگاہوں کی درخواست کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ میں نے شیخ عاصم سے کہا، مجھے افسوس ہے شیخ عاصم کہ میری وجہ سے تمہیں یہ زخم لگا۔ میں تمہارے لیے دل میں احسان مندی کے جذبات محسوس کرتا ہوں۔ شیخ عاصم کے چہرے پر چمک آ گئی۔ شاہ جہاں، تمہارے لیے جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں، میری وجہ سے تمہیں بہت دکھ پہنچے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ زخم تو بہت معمولی ہے۔ بولنے کی وجہ سے شاید اسے تکلیف ہو رہی تھی اور چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو گئے۔ غزالہ بولی، آپ زیادہ مت بات کریں، ڈاکٹر صاحب نے منع کر رکھا ہے۔ وہ مسکرایا، تمہارے بس میں ہو غزالو تو تم مجھے سانس لینے سے بھی روک دو۔ بہت زیادہ احتیاط بھی مریض کے لیے خراب ہوتی ہے، اور پھر ہم کوئی نئے مریض تھوڑی ہیں، 1 سال سے مسلسل مرض عشق میں مبتلا ہیں۔ اس نے کنکھیوں سے غزالہ کی طرف دیکھا اور غزالہ کے چہرے پر شرم کا رنگ لہرا گیا۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ شیخ عاصم نے غزالہ کو غزالو کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ یہی وہ خطاب تھا جو میں نے بڑے پیار سے غزالہ کو دیا تھا۔ آج حالات نے یہ لفظ مجھ سے چھین کر شیخ عاصم کے ہونٹوں پر سجا دیا تھا۔ شیخ عاصم میرے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا۔
اس کی شدید خواہش تھی کہ میں رات کا کھانا اس کے ساتھ کھا کر سو جاؤں، لیکن میں کل آنے کا وعدہ کر کے واپس آ گیا۔ اگلا دن بہت چمکیلا اور خوشگوار تھا، لان میں پھول مہک رہے تھے۔ میرے دل میں اپنی بہن شگفتہ کی یاد کا پھول کھلا ہوا تھا۔ اسے دیکھے ایک مدت ہو گئی تھی اور مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں، اسے باہوں میں بھر کر دیر تک بیٹھا رہوں، وہ مجھ سے کچھ کہے نہ میں اس سے کچھ کہوں۔ ساحل صاحب کے سوا شگفتہ کا پتہ اور کسی کو نہیں تھا، اور ساحل صاحب کا اصرار تھا کہ میں شگفتہ سے دور رہوں۔ میرے ارد گرد جو حادثے منڈلا رہے تھے وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے شگفتہ تک بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن ان حادثوں کے خوف سے میں کب تک اپنی بہن سے دور رہ سکتا تھا؟ وہ میرے جسم کا حصہ تھی، میری اور اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ایک تھا، اور یہ خون کسی نامعلوم مقام سے ہر روز مجھے پکارتا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ غزالہ کا فون پھر آ گیا۔ وہ بولی، اعظم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کتنی دیر میں آ رہے ہیں آپ؟ جی چاہا انکار کر دوں، لیکن غزالہ کے لہجے میں چھپی ہوئی درخواست کو رد کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، عالم قریشی گاڑی لے کر گیا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عالم قریشی دیسی گھی کی نہاری کھانے کے لیے ہفتے میں 2 بار خصوصی طور پر لاہور کے ایک اعلیٰ ترین ہوٹل میں جاتا تھا۔ اکثر اس کی چھوٹی بھی ساتھ ہوتی تھی۔ وہ نہاری کھا کر 10 بجے کے قریب واپس آیا تو میں گاڑی لے کر اسپتال روانہ ہوا۔ اسپتال میں شیخ قاسم آج وہیل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے گھٹنوں پر سفید براق چادر تھی۔ کمرے کی دیوار گیر کھڑکی سے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ شیشے سے باہر خوبصورت گراسی لان میں رنگ برنگے پھول بہار دکھا رہے تھے۔ ایسے ہی خوبصورت پھولوں والا لباس غزالہ نے بھی پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلگداز مسکراہٹ اور تازگی تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ شوہر نامدار صحت مند ہو رہا تھا۔ وہ بڑی مستعدی اور محبت سے عاصم کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ در حقیقت یہی مناظر تھے جن سے نکاح بچانے کے لیے میں یہاں آنے سے کتراتا تھا۔ غزالہ ایک مشرق کی عورت کی حیثیت سے جو کچھ کر رہی تھی ٹھیک کر رہی تھی۔ مشرقی بیویوں کی محبت ایسی حتمی اور غیر مشروط ہوتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور تھا۔ میری نگاہ میں شیخ قاسم وہ نہیں تھا جو دکھائی دیتا تھا، اس کے برعکس غزالہ کی نگاہ میں شیخ قاسم وہی تھا جو دکھائی دیتا تھا۔ شیخ قاسم کی طبیعت بہتر تھی اور وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں اور شام تک یہیں رہوں۔ تھوڑی دیر گپ شپ ہوتی رہی، پھر کمرے کے اندر ہی پکنک کا سا ماحول بن گیا۔ شیخ قاسم نے تکیے کے نیچے سے کارڈ نکالے اور مجھے کھیلنے کی دعوت دی۔ سچ کہتے ہیں کہ ہر انسان چاہے وہ کتنا بھی باروب اور عمر رسیدہ ہو، مگر کبھی کبھی اپنے لڑکپن یا بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ خاص طور پر مکمل فراغت کے زمانے میں یہ کیفیت نمودار ہوتی ہے۔ شیخ قاسم جیسے شخص سے یہ توقع کرنا محال تھا کہ وہ کسی قسم کے کھیل میں دلچسپی لے گا یا کھل کر کہکہا بھی لگائے گا، لیکن اس وقت وہ گاہے گاہے کہکہا لگا رہا تھا اور کارڈ کھیلنے پر بھی آمادہ نظر آتا تھا۔ بمبئی میں اور اٹک جیل میں نے اکثر کارڈ کھیلے تھے۔ بمبئی کے ایک مشہور کمار خانے میں یار لوگوں نے ایک بڑے جگادری پتے باز سے میرا مقابلہ کرا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک کھیلتا رہتا تو شاید میں اس کا مقابلہ نہ کر سکتا، لیکن اس نے میری مسلسل مزاحمت سے گھبرا کر چال بازی دکھانے کی کوشش کی تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو میز الٹنے اور جگادری پتے باز کے گروہ کی ٹھکائی کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے شیخ قاسم سے کھیلنا شروع کیا تو انکشاف ہوا کہ وہ ایک تجربے کار کھلاڑی، خاص طور سے فلش میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ وہ اپنے آخری پتے بےحد مہارت سے استعمال کرتا تھا اور مقابل کو حیرت زدہ کر دیتا تھا۔ تاش کے کھیل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ غزالہ گاہے گاہے کولڈ ڈرنک اور چائے وغیرہ سے ہماری تواضع کرتی رہی۔ ہم کھیلتے رہے، کبھی کبھی وہ ہمارے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ کھیل کی اونچ نیچ کو سمجھتی تھی۔ میرا پلہ بھاری ہو جاتا تو غزالہ کی ساری ہمدردیاں شیخ کے ساتھ ہو جاتی۔ کسی وقت وہ مجھے رگیدنے لگتا تو وہ غیر محسوس طور پر میری خیر خواہ بن جاتی۔ ایک موقع پر تو وہ باقاعدہ مجھے مشورہ دینے لگی۔ شیخ نے کہا، بھائی اب تو اپنے گھر سے بھی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ یہ مخالفت نہیں، میرے خیال میں مہمان نوازی ہے۔ میں نے کہا، مہمان نوازی تو گھر میں ہوتی ہے، کیا تم اسپتال کو میرا گھر بنانا چاہ رہے ہو؟ عاصم نے پوچھا۔ میں نے کہا، تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن اگر میرے ارد گرد اتنی خوبصورتی اور اتنا آرام ہو تو میں ضرور گھر پر ایسے اسپتال کو ترجیح دوں۔ خوبصورتی؟ کیسی خوبصورتی؟ عاصم نے پوچھا۔ غزالہ نے کہا، عاصم آپ نے باتوں باتوں میں غلط پتہ پھینک دیا ہے۔ عاصم مسکرایا۔ ہاں بھائی، جب گھر سے مخالفت ہونے لگے تو ایسی بدحواسیاں تو ہوتی ہی ہیں۔ کچھ دیر بعد گفتگو کا رخ موجودہ حالات کی طرف مڑ گیا۔ شیخ قاسم نے مجھ سے کہا، شاہ جہاں، تم نے اپنے گرد بڑے دشمن اکٹھے کر لیے۔ اتنے دشمنوں کے درمیان وقتی طور پر تو رہا جا سکتا ہے، لیکن طویل عرصے تک نہیں۔ تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہے کہ کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹ جاؤ۔ میں ایک بار پھر اپنی پیشکش کو دہراتا ہوں، تم جاپان چلے جاؤ، میں سارے کاغذات تیار کرا دیتا ہوں، رہائش کا انتظام بھی ہو جائے گا، کسی پرسکون گوشے میں اطمینان سے 1-2 سال گزار دو۔ اگر مناسب ہو تو اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ، تمہاری طرح اس کے لیے بھی یہاں بے شمار خطرات ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، تم سے بڑا خطرہ اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟
بہرحال یہ بات میں زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ میں نے کہا میں یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں کر سکتا، ہاں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بارے میں سوچوں گا۔ شیخ عاصم نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا شاہ جہاں یقین کرو، میں تمہاری اور شفتہ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم دونوں کے بارے میں میرے خیالات کچھ عرصے پہلے بہت مختلف تھے، لیکن اب میں تہہ دل سے اس دشمنی کا خاتمہ چاہتا ہوں جس نے میری اور تمہاری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ میں اس دشمنی کو ہمیشہ کی دوستی میں بدل دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ صرف میرا اور تمہارا معاملہ ہوتا تو خدا گواہ ہے میں کبھی ایسی بات نہ کرتا، لیکن تم جانتے ہو کہ اس میں میرا قبیلہ فریق ہے اور قبائلی نظام فریق ہے۔ تم میری مجبوری سمجھ رہے ہو نا؟ میں جانتا تھا کہ شیخ عاصم اب کیا بات کہنے والا ہے، اور اس کی زبان پر ایک بار پھر میری بہن شفتہ کا نام آنے والا تھا، اور میرے لیے یہ بات سخت ناپسندیدہ تھی۔ غصے اور چھنچھلاہٹ کی ایک بلند لہر میرے اندر سے اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں عاصم کو کوئی سخت جواب دیتا، میری نگاہ عاصم کے عقب میں غزالہ پر پڑ گئی۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک واضح التجا تھی۔ وہ خاموشی کی زبان میں مجھ سے درخواست کر رہی تھی کہ میں تحمل سے کام لوں، کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے عاصم کے دل میں ملال آ جائے اور اس کے دل شکنی ہو۔ میں نے اپنا غصہ بامشکل ضبط کیا اور عاصم سے کہا میں اس کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن فی الوقت میں اس موضوع پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ عاصم نے میرے لہجے میں چھپی ہوئی قطعیت محسوس کر لی۔ اپنی چھینپ چھپانے کے لیے وہ سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ غزالہ نے صورتحال کو سنبھالنے کی کامیاب کوشش کی اور اندر آ کر دھم سے صوفے پر آ بیٹھی۔ آپ دونوں صبح سے اکیلے کھیل رہے ہیں، چلیے مجھے بھی شامل کیجیے، اس نے کہا۔ وہ بھی کھیلنے لگی۔ اس کے آنے سے ہمارا موضوع مکمل طور پر بدل گیا۔ غزالہ اچھا کھیلتی تھی، لیکن لگتا تھا کہ کافی عرصے سے کھیلی نہیں۔ وہ جس قسم کے حالات سے گزر رہی تھی ان میں ایسی تفریحات کا گزر کہاں ہوتا ہے۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھی تھی، لیکن ہزاروں میل کے فاصلے پر تھی۔ ایسے فاصلے کو پاٹنے کے لیے ایک عمر بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ کارڈز بانٹتے ہوئے، کارڈز اٹھاتے ہوئے، کارڈز لیتے ہوئے میری انگلیاں بار بار غزالہ کی انگلیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کتنا معمولی سا لمس تھا یہ، لیکن میرے جسم پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ کبھی یہی غزالہ تھی جو سر تپا میرے سپرد تھی، میرے ایک اشارے پر ریشمی تھان کی طرح میری باہوں میں کھلتی اور پھسلتی چلی جاتی تھی۔ وہ اپنی والہانہ قربت سے میرا دل جیتنے کی سینکڑوں کوششیں کر چکی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔ آج اس کی انگلی کا معمولی لمس میرے دل میں زلزلے جگا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لمس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اصل حقیقت وہ احساس ہوتا ہے جو ذہن میں پایا جاتا ہے۔ وہ نہ رسائی، وہ لاچاری اور دوری ہوتی ہے جو فرق کی روح ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی تھی میرے دل میں غزالہ کی خوابدیدہ محبت اس وقت بیدار ہوئی تھی جب غزالہ میری نہیں رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا، پھر چائے پی۔ غزالہ بہت خوش تھی کیونکہ موسم بہت خوشگوار تھا۔ لان میں پھول کھلے ہوئے تھے، ہوا میں تازگی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عاصم خوش تھا۔ اچانک سب کچھ غارت ہو گیا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور چچی فاخرہ دن دناتی ہوئی اندر آ گئی۔ داماد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جو ملائمت ابھری تھی وہ مجھے دیکھ کر ایک دم کرختگی میں بدل گئی۔ تم کب آئے شاہ جہاں؟ اس نے اندرونی ناگواری کو چھپا کر پوچھا۔ آج صبح آیا تھا۔ تب سے یہیں ہو؟ ہاں امی، غزالہ نے جلدی سے کہا۔ عاصم نے خود بلایا تھا انہیں۔ یہ گفتگو اردو میں ہوئی تھی، لہٰذا شیخ عاصم کی سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھ پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر چچی فاخرہ اپنے داماد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اب یہاں سے چلوں۔ میں نے شیخ عاصم اور غزالہ سے اجازت لی۔ شیخ عاصم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کل آنے کا وعدہ کر کے رخصت لے لی۔ ابھی میں دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ کب سے چچی فاخرہ کی آواز آئی۔ ٹھہرو شاہ جہاں، ایک بات کہنی ہے تم سے۔ میں رک گیا۔ چچی کے پیچھے غزالہ بھی نمودار ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے امی؟ کیا کہنا ہے آپ نے؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کچھ نہیں، تم اندر جاؤ عاصم کے پاس، چچی فاخرہ نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن امی آپ… غزالہ کی بات منہ ہی میں رہ گئی کیونکہ چچی فاخرہ تیز قدموں سے چلتی میرے قریب پہنچ گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ ردش پر چلنے لگی۔ دونوں طرف گراسی لان تھا اور پھول مہک رہے تھے۔ یہ ایک دل فریب منظر تھا، لیکن اب کچھ بھی دل فریب نہیں رہا تھا۔ ہر خوبصورتی پر چچی فاخرہ کا سایہ پڑ گیا تھا۔ وہ بولی، شاہ جہاں میں تم سے پہلے بھی 2-3 بار کہہ چکی ہوں، اب تمہارا غزالہ سے ملنا جلنا کسی طور بھی مناسب نہیں۔ تمہاری وجہ سے اس کے ازدواجی زندگی میں پہلی بہت پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو اس کے حال پر رحم کرو۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ میرے حال پر رحم کریں۔ میں نے آپ کے داماد اور بیٹی سے نہیں کہا تھا کہ وہ میرے پیچھے گلگت پہنچ جائیں اور میرا کھوج لگاتے پھریں۔ اب بھی میں ان سے دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے۔ میں نہیں جانتا ان کے دل میں کیا ہے، لیکن تم یہ تو جانتے ہو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے میل جول کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہو کہ کوئی تمہیں انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ تم یہاں سے کہیں چلے کیوں نہیں جاتے؟ میں جہاں بھی جاؤں گا تمہارا داماد مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ بڑی محبت ہے اسے مجھ سے، شاید تمہاری بیٹی سے بھی زیادہ محبت وہ مجھ سے کرتا ہے۔ رات دن تڑپتا ہے میرے لیے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی ہانکتے ہو تم۔
چچی فاخرہ چنچلاہٹ سے بولی، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ میری بیٹی اور داماد کے ساتھ نظر نہ ہو، ورنہ کیا؟ ورنہ میں مجھ سے جو ہو سکے گا کروں گی۔ مجھے غصہ آنے کی بجائے اس عورت پر ترس آیا۔ وہ ساری زندگی ارد گرد کے لوگوں پر حکم چلاتی رہی تھی۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور بیمار بھی تھی، لیکن اندر کی تن فن ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے دھمکا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا مظلوم بھتیجا اب 16 سال کا سہما ہوا لڑکا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پلک چھپکتے میں چچی سے اور چچی کے خاندان سے اپنے اوپر ہونے والے ہر ستم کا بدلہ چکا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پھنے خان داماد کو بھی ناکو چنے چبوا سکتا ہے۔ چچی مسلسل تحکمانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، چچی مجھے مت سمجھاؤ، جو کہنا ہے اپنے داماد اور بیٹی سے کہو۔ لمبے ڈگ بھرتا ہوا میں اسپتال کی پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے 7 بجے تھے۔ لاہور کی سڑکیں روشنیوں میں جگمگا رہی تھیں۔ یہ ویکینڈ کی شام تھی، گہما گہمی معمول سے زیادہ نظر آ رہی تھی۔ بازاروں میں مسکراتے چہروں کا ہجوم تھا، پارکوں میں معمول سے زیادہ رونق دکھائی دے رہی تھی۔ ہوٹل، سنیک شاپس، فاسٹ فوڈ کارنر خاص طور سے سجے سورے نظر آتے تھے۔ ویکینڈ کی شام کا مخصوص حسن اور رنگ ہر جگہ نمایاں تھا۔ ویکینڈ کی خصوصیت وہ اطمینان ہوتا ہے جو ہفتے بھر کی مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بے فکری کی شام اور فرصت کی ایک طویل رات جس کی صبح کو جب تک چاہے سویا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سکون و اطمینان ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے گھر ہوتے ہیں۔ میرے جیسے بے گھر بے ٹھکانہ لوگوں کا کوئی ویکینڈ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم، اپنے ہی عذابوں کا شکار رہتے ہیں۔ 15 منٹ میں گلبرگ پہنچ گیا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے پہنچتے 5 منٹ مزید لگ گئے۔ عالم قریشی نے خالی کوٹھی کی ایک چابی مجھے دے دی تھی۔ میں آمد و رفت کے لیے عقبی دروازہ استعمال کر رہا تھا۔ تو عام کا بندوبست عالم قریشی کے گھر میں ہوتا تھا۔ جھورا نامی ایک ملازم بڑے اہتمام سے کھانا لے کر آتا تھا۔ دروازہ کھول کر میں نے گاڑی کی عقبی گیراج میں کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے غزالہ تھی۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو شاہجہاں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، شاہجہاں یہاں آپ کے جاتی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ 5-10 منٹ پہلے کچھ لوگ کمرے میں گھس آئے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، وہ آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، انہوں نے زبردست ہوائی فائرنگ کی ہے۔ گھبراہٹ کے سبب غزالہ کا گلا رند گیا اور وہ مزید نہ بول سکی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد ریسیور سے عاصم کی آواز ابھری۔ وہ ہاتھ سے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، شاہجہاں کچھ لوگ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے یہاں گھس آئے تھے، انہوں نے ایک ڈاکٹر اور ایک روم اٹینڈنٹ کو بری طرح زد و کوب کیا ہے، ایک نرس کی ٹانگ میں گولیاں ماری ہیں۔ ہم نے کوشش کر کے 2 بندوں کو تو پکڑ لیا ہے، لیکن ایک بھاگ گیا ہے۔ یہ اطلاع دھماکہ خیز تھی۔ میں نے پوچھا، کچھ پتا چلا کون لوگ ہیں؟ ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، شیخ عاصم بولا، ویسے حلیے سے تو قبائلی لگتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی عیسیٰ جان والا معاملہ ہو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے شیخ عاصم نے کہا، تمہارے ٹھکانے کا ہی پتہ نہیں، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ 1-2 گارڈز تمہاری طرف بھیج دوں، ہو سکتا ہے کہ حملہ آوروں کو تمہاری رہائش گاہ کا پتہ ہو اور وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ خیر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے تمہیں، بلکہ بہتر ہے کہ 1-2 گھنٹے کے لیے تم ادھر ادھر ہو جاؤ۔ عاصم کی آواز کے پس منظر میں بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ پولیس موبائل کا سائرن بھی سنائی دے رہا تھا۔ اچانک لائن میں خرابی کی وجہ سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر اپنا پہلو ٹٹولا، قمیض کے نیچے لگے ہوئے ہولسٹر میں ریوالور موجود تھا۔ میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا اور اس نئی صورتحال کے بارے میں غور کرنے لگا۔ یہ کوئی غیر متوقع صورتحال نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ لاہور میں میرے بے شمار میزبان ہیں اور میری خاطر تواضع کے لیے سخت بے چین بھی ہیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک پرچھائی مجھ پر جھپٹی۔ میں اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اضطراری طور پر میں نے اپنا سر پیچھے ہٹایا اور ایک برق سی میری نگاہوں کے سامنے کوند گئی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک لمبا چھرا تھا جو حملہ ور قبائلی نے بے دریغ میری گردن پر آزمایا تھا۔ حملہ ور کی کمر از خود میرے بازو میں آ گئی۔ میں نے پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ دیوار گیر لیمپ سے ٹکراتا ہوا صوفے پر گرا۔ وہ خاصا پھرتیلا تھا، میرے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دوسرا وار میں نے بڑے اطمینان سے پیچھے ہٹ کر بچایا۔ میرے اطمینان نے اس کے ہیجان میں اضافہ کر دیا تھا۔ چیختے ہوئے اس نے 2 وار مزید کیے۔ میں نے جھکائی دے کر اس کے سینے پر ٹانگ جمائی اور وہ دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے جست لگا کر اسے دبوچ لیا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ کمرے میں سوئی گیس کی تیز بو پھیلی ہوئی ہے۔ دم سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ در حقیقت جس لیمپ سے حملہ آور ٹکرایا تھا وہ سوئی گیس کا لیمپ تھا۔ لیمپ کا پائپ اکھڑ گیا تھا اور تیز بو پورے کمرے میں بھرتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایئر ٹائٹ کمرے تھے۔ جس دروازے سے حملہ آور داخل ہوا تھا وہ آٹومیٹک طور پر بند ہو چکا تھا۔ اب سورج سے نکلتی ہوئی گیس مختصر کمرے میں بھرتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر گیس کا اخراج مزید جاری رہتا تو کمرہ گیس چیمبر بن جاتا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے حملہ آور کا چھرے والا ہاتھ دبوچ رکھا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ وہ پہلے اس ہاتھ سے میرے بال کھینچنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اپنے پہلو میں رینگ کیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے پہلو میں ریوالور موجود تھا۔
یہ بڑی خطرناک کوشش تھی۔ اس کمرے میں فائر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آگ لگ جاتی، ہماری لاشیں تک شناخت نہ ہو سکتی۔ میں نے ایمرجنسی میں سر کی 2 بھرپور ضربیں مد مقابل کے چہرے پر لگائیں اور اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ نہ صرف چھرے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی بلکہ حواس پر بھی پہلے سی گرفت نہ رہی۔ میں نے اس کی گردن بازو میں لے کر دبائی اور اسے مکمل طور پر بے ہوش کر دیا۔ تیز بو کے سبب دماغ چکرا رہا تھا۔ جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے دروازہ کھولا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ ان ممکن تھا کہ حملہ ور کے ساتھی بھی آس پاس موجود ہوں۔ بڑی تیزی سے میں نے کوٹھی کا جائزہ لیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کوٹھی کے بیرونی فرش گرد آلود تھے۔ اگر کوئی شخص یہاں گھومتا پھرتا تو قدموں کے نشانات فوراً پکڑے جاتے۔ کوٹھی کے عقبی گیٹ سے نکل کر میں نے باہر جھانکا۔ باؤنڈری وال کے بالکل قریب ایک موٹر سائیکل کھڑی نظر آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا، موٹر سائیکل کی نشست پر جوتے کا نشان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ بھاری بھرکم موٹر سائیکل ہمراور کی تھی اور وہ اس کے نشست پر پاؤں رکھ کر باؤنڈری وال پر چڑھا تھا۔ اندرونی کمرے سے خون کی گھنٹی سنائی دینے لگی۔ میں گیٹ بند کر کے واپس آیا۔ حملہ ور بے سدھ پڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے رسنے والا خون اس کے حلق میں گر رہا تھا اور سانس کے ساتھ خرر خرر کی آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے حسب توقع غزالہ تھی۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بالکل ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ دراصل عاصم کو اندیشہ ہے کہ حملہ ور آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میں پوری طرح خبردار ہوں، میں نے کہا، لیکن اگر وہ زیادہ ہوئے تو میرا مطلب ہے آپ ٹھکانے کے بارے میں بتا کیوں نہیں دیتے؟ عاصم چاہتے ہیں کہ 1-2 گارڈز آپ کی طرف بھیج دیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی عالم قریشی اور 1-2 دوست میرے ساتھ ہیں۔ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر غزالہ نے کسی سے بات کی، پھر بولی، عاصم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا ایڈریس نہیں دے سکتے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہماری طرف آ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں نے بحث سے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ فون پر بات ختم کر کے میں بے ہوش قبائلی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ شلوار قمیض پر جیکٹ پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں بھاری تلے کی پشاوری چپل تھی۔ میں نے اس کے لباس کی تلاشی لی، اس کی مشکیں کسی، منہ میں اچھی طرح کپڑا ٹھوسا اور ایک اندرونی کمرے میں بند کر دی۔ بعد ازاں اس کی موٹر سائیکل بھی اندر لا کر کھڑی کر دی۔ حملہ ور کی جیب سے برآمد ہونے والا ریوالور .25 کا تھا۔ چیمبر میں 5 گولیاں موجود تھیں۔ میں نے ان گولیوں کو غور سے دیکھا اور چونک سا کیا۔ یہ اصل گولیاں نہیں تھیں۔ ایسی گولیاں عام طور پر فلموں کی شوٹنگ وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب تھی۔ اس شخص کے ریوالور میں نکلی گولیاں کیوں تھیں؟ اس نے خود رکھی تھی یا کسی نے رکھ دی تھی؟ میں دیر تک اس معمے کو حل کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ یقیناً یہ شخص اکیلا ہی یہاں پہنچا تھا۔ اگر اس کا کوئی ساتھی ہوتا تو اسے مار کھاتے دیکھ کر ضرور سامنے آتا۔ میرے خیال میں اس شخص نے بے وقوفی کی تھی اور اکیلا ہی اندر گھس آیا تھا۔ اصولی طور پر اسے چاہیے تھا کہ میرے ٹھکانے کا علم ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرتا اور منظم طریقے سے مجھ پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی۔ شاید اس نے تنہا کارروائی کر کے نمبر بنانے کی کوشش کی تھی، یا پھر وہ انتقام کے حوالے سے قدرے جذباتی تھا کہ صبر نہیں کر سکا تھا۔ کچھ بھی تھا، اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ باہر نکلنے سے پہلے میں اپنا حلیہ تھوڑا تبدیل کر لوں۔ ریڈی میڈ میک اپ کا سامان عالم قریشی میرے لیے مہیا کر چکا تھا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آدھ-پون گھنٹہ صرف کیا اور خود کو خاصی حد تک تبدیل کرنے میں کامیاب رہا۔ اب میرے بالوں میں سفیدی اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ پتلون اور جیکٹ کے بجائے میں نے 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ گاڑی کے بجائے میں نے ٹیکسی میں سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور اسپتال پہنچ گیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ ساہی صاحب کی جیپ مجھے پارکنگ ہی میں نظر آ گئی۔ اصولی طور پر اسے چاہیے تھا کہ میرے ٹھکانے کا علم ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کرتا اور منظم طریقے سے مجھ پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی۔ شاید اس نے تنہا کارروائی کر کے نمبر بنانے کی کوشش کی تھی، یا پھر وہ انتقام کے حوالے سے قدرے جذباتی تھا کہ صبر نہیں کر سکا تھا۔ کچھ بھی تھا، اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ باہر نکلنے سے پہلے میں اپنا حلیہ تھوڑا بہت تبدیل کر لوں۔ ریڈی میڈ میک اپ کا سامان عالم قریشی میرے لیے مہیا کر چکا تھا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آدھ-پون گھنٹہ صرف کیا اور خود کو خاصی حد تک تبدیل کرنے میں کامیاب رہا۔ اب میرے بالوں میں سفیدی اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ پتلون اور جیکٹ کے بجائے میں نے 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ گاڑی کے بجائے میں نے ٹیکسی میں سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور اسپتال پہنچ گیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ سائی صاحب کی جیپ مجھے پارکنگ میں ہی نظر آ گئی۔ وہ اپنے عملے سمیت وہاں موجود تھے۔ جس نرس کو گولیاں لگی تھیں اس کی حالت نازک تھی اور وہ آپریشن تھیٹر میں موت و حیات کی کشاکش کا شکار تھی۔ عملے کے 2 افراد کو چوٹیں آئی تھیں اور خود شیخ عاصم کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ کا زخم ایک بار پھر خون اگلنے لگا تھا اور ماتھے پر بھی گہری چوٹ کا نشان تھا۔ یہ بات مجھے اسپتال پہنچ کر معلوم ہوئی کہ میرے اسپتال سے نکلنے کے چند سیکنڈ بعد ہی حملہ ور عاصم کے کمرے میں گھس آئے تھے۔ وہ 3 افراد تھے۔ انہوں نے میرا نام لے کر گالیاں دی تھیں اور چیخے چنگاڑے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا تھا اس پر انہوں نے بے دریغ حملہ کیا۔ انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ میری تلاش میں ناکام ہو کر وہ باہر کی طرف لپکے۔ انہیں یقین تھا کہ میں بھی اسپتال کے آس پاس ہی ہوں۔
इस मौका पर शेख आसिम ने जख्मी होने के बावजूद हिम्मत से काम लिया और हमलावरों को मेरे ताकुब से बाज रखने की कोशिश की। उसने कमरे से बाहर निकलकर एक शख्स को अकब से दबोच लिया। आसिम को देखकर वो चौकीदार भी एक हमलावर पर पल पड़े। तीसरे शख्स ने फायरिंग कर दी। चौकीदार तो बच गए, लेकिन एक नर्स की टांग और पहलू में गोलियां लगी। फायरिंग करने वाला शख्स अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस एहलकार मौका पर मौजूद लोगों के बयान ले रहे थे। साही साहब तफ्तीशी कार्रवाई की निगरानी खुद कर रहे थे। मैं शेख आसिम के करीब जा बैठा। उसके हाथ पर ताज़ा ड्रेसिंग नजर आ रही थी। चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, लेकिन मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। गजाला उसके करीब खड़ी थी। वो मुझसे मुखातिब होकर बोला, भाई ये औरत तो मुझे हट्टे कटे मर्द से छुई मुई लड़की में तब्दील कर देगी। इतनी एहतियात कराती है मुझसे कि लगता है मैं शीशे का मर्तबान हूँ। इधर ठेस लगेगी और टूट जाऊंगा। अब तुम ही बताओ, जख्म मेरे पेट में है, टांगे तो ठीक ठाक हैं। 2 कदम चलकर दरवाजे तक गया हूँ और ये डंडा लेकर मेरे सर पर सवार हो गई है। गजाला नाराजगी से बोली, 2 कदम चलकर दरवाजे तक ही नहीं गए आप, एक हट्टे कट्टे बंदे से बाकायदा कुश्ती भी की है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि और लोग भी आ गए, वरना पता नहीं वो आपको अपने साथ घसीटता हुआ कहाँ ले जाता। मैंने कहा, गजाला बात तो ठीक ही कह रही है, डॉक्टरों ने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा हुआ है। डॉक्टरों की बात छोड़ो यार, आसिम ने बेतकल्लुफी से कहा। डॉक्टर तो कहेंगे कि 2 महीने तक बिस्तर पर तख्ता बनकर पड़े रहो। तुम ही बताओ, ऐसी खूबसूरत बीवी की मौजूदगी में ये मुमकिन है? आखिरी अल्फाज आसिम ने बहुत आहिस्तगी से कहे थे, लेकिन गजाला के कानों तक पहुंच गए। उसका चेहरा गुलनार हो गया। वो मुस्मिह हफ्की से बोली, माइंड योर लैंग्वेज आसिम। फिर किसी काम के बहाने बाहर निकल गई। आसिम ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। खोए खोए से लहजे में बोला, शाहजहां एक कहावत है कि इंतहा की दुश्मनी और इंतहा की दोस्ती के दरमियान एक मध्यम लकीर के सिवा और कुछ नहीं होता। शायद हमारे दरमियान भी एक ऐसी मध्यम लकीर मौजूद है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम्हारे साथ मेरी इंतहा की दुश्मनी इंतहा की दोस्ती में बदल चुकी है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ, और जिसे मैं दोस्त समझता हूँ उसके लिए मेरी ख्वाहिश होती है कि वो मुझे जब भी मिले सलामती से मिले और खुश हो। यकीन जानो, मैं तुम्हें भी खुश और सलामत देखना चाहता हूँ। जो कुछ यहाँ तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है शाहजहां, वो किसी भी तरह तसल्ली बख्श नहीं है। मेरे ख्याल में इन मामलों से निपटने का तजुर्बा तुम मुझसे ज़्यादा रखते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में संजीदगी से सोचो, इस मसले का कोई हल निकालो। मैंने इत्मीनान से कहा, जिसे तुम मसला कह रहे हो वो मेरे लिए मसला नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। इसमें मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इन्हीं हालात में गुजरा है। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे दोस्त समझ रहे हो और मेरे लिए खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। साही साहब भी वहीं आके वो मेरा तब्दील शुदा हुलिया देखकर हैरान हो गए। तो गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान से इब्तदाई पूछताछ कर चुके थे। इस पूछताछ से अभी तक कोई खास बात साबित नहीं हो सकी थी। दोनों मुल्ज़िमान ठेठ पश्तो बोलते थे और उनका ताल्लुक आज़ाद कबायली इलाके से था। ये लोग पिछले 12 घंटों से अस्पताल की निगरानी कर रहे थे। मैंने साही साहब को बताया कि एक मुल्जिम मेरे पास भी मौजूद है, वो मेरी रिहाइशगाह पर बंधा हुआ है। ताहम मैंने साही साहब से नकली गोलियों का जिक्र नहीं किया। अगले 4-5 रोज में कोई खास वाक़या रूनमा नहीं हुआ। शेख आसिम दस्तूर अस्पताल में था। उसकी हालत बेहतर हो रही थी। गजाला दिन रात उसकी तीमारदारी कर रही थी। साही साहब उन हमलावरों के पीछे लगे हुए थे जिनका ताल्लुक ईसा जान वाले वाक़े से था और जो पूरे लाहौर में मुझे ढूंढते फिर रहे थे। जरी गुल और गुलसूम उसी होटल में मुकीम थे जहां मैंने उन्हें ठहराया था। एक बार राजधानी से होटल जाकर मैंने उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त की थी। वो मज़े में थे, लेकिन इतना मज़ा भी नहीं था जितनी जरी गुल की ख्वाहिश थी। मेरे हिदायत पर साहिब साहब ने एक लेडी पुलिस कांस्टेबल को सादा लिबास में गुलसूम के साथ ठहराया था। गुलसूम और कांस्टेबल एक कमरे में थी, जबकि जरी दूसरे कमरे में। गुलसूम के दहकते शबाब और जरी के बेताब इश्क के दरमियान पुलिस आ गई थी। ज़ाहिरा पुलिस की मौजूदगी में जरी के हाथ पांव बंध गए थे, खास तौर से हाथ बंध गए थे, वरना वो बहुत कुछ कर गुजरता। मैं जब उससे मिलने गया तो वो बाकायदा तरले डालने लगा कि मैं जल्द अज जल्द उसके 2 बोल पड़वा दूं, वरना वो गोले की तरह फट जाएगा या फिर किसी रात लेडी कांस्टेबल की जान ले लेगा और सरपट घोड़े की तरह भागता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ठंडी सांसें भर भर कर उसने पूरे होटल की फिजा यकबस्ता कर रखी थी। जॉन चावल और सफदर इंडिया में थे। मिस्टर जी क्लार्क और मुश्तबा कुंवर भी उनके साथ थे। साहिब साहब के जरिए मुझ तक जो इतलात पहुंची थी उनसे पता चला था कि मद्रास में वो लोग शकुंतला नामी औरत तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके पति का फिलहाल पता नहीं चल रहा। बहरहाल वो लोग अपनी पेशरफ्त से मुतमईन थे। दफीने के कुछ और नवादिर भी उनके हाथ लगे थे। साईं अली का कुछ पता नहीं था। वो एक बार फिर पुरअसरार तौर पर लापता था। मुझे उसके जिस्म के आबलों की फिक्र थी। वो मामूली आबले नहीं थे। खबर नहीं उसने कहीं से इलाज कराया भी था या नहीं। सरोज बदस्तूर नफ्सियाती अस्पताल में थी। उसकी बेहोशी में वक्फे तो आते थे, लेकिन ये वक्फे ज़्यादा तवील नहीं होते थे। उसकी बीमारी की ताज़ा तरीन पोजीशन के बारे में मुझे मालूम नहीं था। शेख आसिम का रवैया मेरे साथ मुसलसल दोस्ताना था। वो दिन में कम से कम एक बार मुझे फ़ोन करता था। 1-2 बार गजाला भी उस गुफ्तगू में शरीक हुई थी। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि शेख आसिम मुझे बतदरीज
کسی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ بے شک وہ فی الوقت میری حفاظت اور سلامتی کی باتیں کر رہا تھا، لیکن اس گفتگو کا حتمی اور آخری نتیجہ وہی شفتہ والی بات تھی۔ شیخ عاصم اور کسی حد تک غزالہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں شفتہ کے لیے اس کے امیر کبیر تعلیم یافتہ عربی نوجوان ایاز کا رشتہ قبول کر لوں۔ رشتے ناطے کرنا عورتوں کا کام ہوتا، بہرحال کچھ مرد حضرات بھی اس سلسلے میں بڑی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، لیکن مجھے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ میں تو بس اتنا جانتا تھا کہ شفتہ اس دنیا میں میرا واحد خونی رشتہ ہے اور میرے جینے کا سہارا ہے۔ اگر کبھی مجھے اس کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ ہو گیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں شفتہ کو کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی ہوئی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں گا۔ شیخ عاصم جو بات کہہ رہا تھا وہ میرے لیے بالکل پسندیدہ نہیں تھی، اور پسندیدہ ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ میں تو ابھی تک یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکا تھا کہ شیخ عاصم کے بدلے ہوئے رویے میں حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا ہے۔ وہ بہت گہرا شخص تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے سینے کی گہرائی میں کوئی موتی ہے یا سنگریزہ۔ ایک روز دوپہر 2 بجے اسپتال سے غزالہ کا فون آیا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ بہت سے فون بھی غزالہ نے کیے تھے، لیکن گھر سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ دونوں فون لائنیں ایک ساتھ خراب کیوں ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی خود جا کر پتہ کرتا ہوں۔ غزالہ کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ میری رہائش کا گلبرگ میں ہے اور میں عالم قریشی کا پڑوسی ہوں۔ میری رہائش سے شیخ عاصم کی ڈیفنس والی کوٹھی بمشکل 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھی۔ میں عاصم کی کوٹھی پر پہنچا۔ خانسامہ سے معلوم ہوا سب خیریت ہے۔ کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ عین موقع پر گاڑی میں کوئی خرابی واقع ہو گئی، لہٰذا کھانا بروقت اسپتال نہ پہنچایا جا سکا۔ ابھی چند منٹ پہلے ڈرائیور کھانا لے کر اسپتال روانہ ہوا تھا۔ کوٹھی کا ایک ٹیلی فون تو واقعی خراب تھا، دوسرے کا ریسیور کریڈل پر ٹھیک سے رکھا نہیں گیا تھا۔ صورتحال واضح ہونے کے بعد میں واپس روانہ ہوا۔ شیخ عاصم کی کوٹھی سے نکل کر ابھی میں 100-150 گز دور آیا تھا کہ گاڑی کو دیکھ کر چونک گیا۔ گاڑی کی کھڑکی میں ایک لڑکی ہاتھ لہرا کر مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی اس کے پہلو میں روکی۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی، اس کی عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی۔ وہ بولی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا تعلق یونان یا ترکی وغیرہ سے ہے۔ رنگ سفید، آنکھیں نیلی اور بال سنہری مائل تھے، مگر وہ کافی خستہ حال دکھائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات بھی تھی جو شریف گھریلو لڑکیوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ پہلی نظر میں مجھے غریب الوطن اور مصیبت زدہ نظر آئی۔ رسمی کلمات کے بعد وہ بولی آپ میری مدد کریں گے؟ جی فرمائیے۔ میں شیخ عاصم صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ کون شیخ عاصم؟ آپ پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں یہ شیخ عاصم کی ہی رہائش کا ہے، حالانکہ نیم پلیٹ کسی اور کے نام کی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا محترمہ میں تو اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، حالانکہ ابھی آپ اسی کوٹھی میں سے نکلے ہیں۔ کوٹھی سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوٹھی کے مالک کا شجرہ نسب جانتا ہوں، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ کسی شیخ عاصم کی کوٹھی ہے تو آپ خود جا کر معلوم کر لیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ منمنائی، اس کے چہرے پر بے چارگی تھی۔ میں نے پوچھا آپ مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ وہ بولی میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح شیخ عاصم کو رازداری سے یہ اطلاع پہنچا دے کہ میں یہاں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ یہ خالص دفتری نوعیت کا مسئلہ ہے، مگر اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے شیخ صاحب کے گھر نہیں جا سکتی۔ لڑکی ہوشیار بننے کی کوشش کر رہی تھی، میں صاف دیکھ رہا تھا دال میں کالا ہے۔ وہ یہاں شیخ عاصم کے راستے میں ہاتھ لگائے بیٹھی تھی۔ شاید اسے توقع تھی کہ شیخ گاڑی میں یہاں سے گزرے گا تو وہ اسے روک لے گی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ شیخ تو اسپتال میں پڑا۔ ایک اور بات بھی یقینی تھی، لڑکی کو شیخ عاصم کے گھر کا فون نمبر معلوم نہیں تھا اور نہ ہی وہ شیخ کے کسی دوسرے ٹھکانے سے آگاہ تھی۔ میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ جس گاڑی پر وہ یہاں پہنچی ہے وہ اس نے ایئرپورٹ سے کرائے پر حاصل کی ہے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر میں نے ایک چھوٹا سا سفری بیگ دیکھ لیا تھا، اس بیگ پر PIA کی چٹ لگی ہوئی تھی۔ مجھے یہ معاملہ خاصا پر اسرار نظر آیا۔ غالباً لڑکی عاصم کی کوئی سابق گرل فرینڈ تھی اور اسے یہ معلوم تھا کہ عاصم اس کوٹھی میں اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ براہ راست کوٹھی میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے لڑکی سے کہا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کون اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ بولی میں شیخ صاحب کی تعمیراتی فرم کی دبئی برانچ میں کام کرتی ہوں۔ شیخ صاحب نے میرے ذمہ کا ہم کام لگا رکھا تھا، اسی سلسلے میں مجھے سخت ہنگامی طور پر ان کے مشورے کی ضرورت پڑی ہے۔ میں صبح کی فلائٹ کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچی ہوں۔ یہاں کا پتہ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ ایک مرتبہ شیخ صاحب نے بتایا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شیخ صاحب یہاں نہیں ہیں، یعنی یہ شیخ صاحب کی رہائش گاہ ہی ہے نا؟ اس نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں تم کہہ سکتی ہو، لیکن یہاں شیخ صاحب سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، بے شک 2 دن بھی کھڑی رہو۔ پھر کہاں ہو سکتی ہے ملاقات؟ یہ ایک لمبا چکر ہے، یہاں کھڑے کھڑے میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا، خاص طور سے اس صورت میں کہ میں تمہیں ٹھیک سے جانتا بھی نہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو کہیں چل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لڑکی نے چند سیکنڈ کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر تیار ہو گئی۔ اس میں قوت فیصلہ کی کمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ظاہر ہو رہی تھی کہ لڑکی نے میری اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ شیخ عاصم اس کوٹھی میں موجود نہیں۔ غالباً اب تک کے انتظار کے بعد اس نے اپنے طور پر بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ دونوں گاڑیاں کے پیچھے ڈیفینس سے روانہ ہوئیں اور گلبرگ کے ایک شاندار ہوٹل کے سامنے جا رکیں۔
میں اس نامعلوم غیر ملکی کو لے کر ایک پرسکون اور نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھا۔ لنچ کا وقت گزر چکا تھا۔ ڈائننگ ہال میں اکا دکا افراد موجود تھے۔ میں لڑکی سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ ایک پڑھی لکھی ذہین لڑکی تھی۔ میں اسے کھوجنا چاہ رہا تھا لیکن وہ اتنا ہی بتا رہی تھی جتنا بتانا ضروری سمجھتی تھی۔ اس کا نام یوسما اور مذہب عیسائیت تھا۔ وہ یونانی ترک تھی۔ اس کی خوبصورتی ہر شک و شبے سے بالاتر تھی۔ سب سے نمایاں صفت اس کی نیلی آنکھیں اور بے انتہا صحت مند اور شفاف جلد تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ شیخ قاسم کے ساتھ اس لڑکی کا تعلق صرف دفتری نوعیت کا ہے۔ وہ اتنی جاذب نظر تھی کہ شیخ قاسم جیسے شخص کے ساتھ اس کا تعلق دفتری نوعیت کا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے لڑکی کو بتایا کہ میری حیثیت شیخ قاسم کے رازدار دوست کی ہے۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہاں پاکستان میں عاصم کے کاروباری مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے یوسما نامی اس لڑکی کو بتایا کہ شیخ قاسم اور مسز عاصم فی الوقت ڈیفینس سوسائٹی والی رہائش گاہ پر نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ شہر میں ہی نہ ہوں۔ یعنی آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے؟ کچھ ایسی بات ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہی عاصم سے رابطہ ہوا میں اسے تمہارے بارے میں اطلاع کر دوں گا۔ میرا خیال ہے آپ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے نہیں کہ میں کتنا ضروری مسئلہ لے کر یہاں پہنچی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے شیخ قاسم تک پہنچانے میں تاخیر کی تو یقین جانیے کہ آپ کو شیخ قاسم کی شدید ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ فتنہ ساما لڑکی کس قسم کا مسئلہ لے کر یہاں پہنچی ہوگی۔ بہرحال میں نے اس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اسی ہوٹل میں 1-2 روز قیام کرے۔ امید ہے اس دوران میں شیخ قاسم سے اس کا رابطہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی بحث و تحسیس کے بعد وہ مان گئی۔ میرا یہ اندازہ درست تھا کہ اس نے کار ایئرپورٹ سے کرائے پر لی تھی۔ ہوٹل انتظامیہ کے ذریعے یہ کار واپس کر دی گئی۔ یوسما فرسٹ فلور پر ایک ڈبل بیڈ روم میں شفٹ ہو گئی۔ اگلے 2 روز میں 2-3 بار ہوٹل جا کر یوسما سے ملا۔ وہ ایک ماڈرن اور بے تکلف لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے ہر موضوع پر کھل کر بات کی، یہاں تک کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں شیخ قاسم سے اپنے رومانی تعلق کا بھی اعتراف کر لیا۔ وہ ایتھنز کی رہنے والی تھی، ایک ڈانس اسکول میں زیر تعلیم رہی تھی، ماڈلنگ کر چکی تھی، ایک مقابلہ حسن میں بھی شرکت کر چکی تھی اور ایسے ہی بہت سے کام کر چکی تھی۔ اس کی ماں خود بھی ایک مشہور اور معروف بیلے ڈانسر تھی۔ ایک چھوٹا بھائی پاپ سنگر تھا۔ ایک بیلے ڈانس میں ہی شیخ قاسم کی جوہر شناس نگاہ یوسما پر پڑی تھی اور اس نے منہ مانگی تنہا پر یوسما کو اپنی ایک فرم میں ملازم رکھ لیا تھا۔ فرم کو تو دراصل یوسما نے برائے نام ہی جوائن کیا تھا۔ حقیقت میں اس نے شیخ قاسم کو جوائن کیا تھا اور خوب روح عورتوں کے اس گروپ کو جوائن کیا تھا جو شیخ قاسم کے لیے تفریح طبع کا سامان فراہم کرتا تھا۔ یوسما سے یہ میری تیسری ملاقات کا واقعہ ہے۔ میں اور یوسما ہوٹل کے خوبصورت کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں ہوٹل کے سبززار اور سوئمنگ پول کو روشن کر رہی تھیں۔ یوسما خاصی مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پاس موجودہ زر مبادلہ ختم ہونے والا تھا اور شیخ قاسم کا وہ ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ میں تو خصوصی کوشش کر ہی رہا تھا، وہ اپنے طور پر بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن لاہور میں وہ بالکل اجنبی تھی اور شیخ قاسم کے ڈیفینس والے ایڈریس کے سوا یوسما کے پاس کوئی کلو بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے طور پر شیخ قاسم کے ایک مینیجر سے رابطہ قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن یہ شخص بھی یوسما کی کوئی مدد نہیں کر سکا تھا، اور کرتا بھی کیسے؟ کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ شیخ قاسم کہاں ہے۔ اس شام یوسما کے سامنے بیئر کے علاوہ شراب بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے پیگ لیتی رہی اور میرے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرتی رہی۔ دھیرے دھیرے اس کا نشہ تیز اور لہجہ غیر محتاط ہوتا گیا۔ اس روز بہکے انداز میں اس نے مجھے کئی راز کی باتیں بتائیں۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ دبئی میں شیخ قاسم نے اپنی محل نما رہائش گاہ میں کئی خوبصورت لڑکیوں کو جمع کر رکھا ہے۔ شیخ قاسم کے بھائی اور قریبی دوست اکثر ان لڑکیوں کو عیاشی کے لیے استعمال کرتے تھے اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اکثر عمرہ کے ہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ تاہم کچھ عرصے پہلے شیخ قاسم میں ایک نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ اس نے اپنا حرم ختم کر دیا۔ 2-3 مرحلوں میں سب عورتوں کو چھٹی دے دی گئی۔ جن عورتوں کی جوانی ڈھل رہی تھی انہیں گزر بسر کے لیے معقول رقم دی گئی۔ دوسری لڑکیوں کو بھی انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا گیا۔ تاہم یوسما سمیت 3-4 لڑکیاں ایسی تھیں جنہیں مستقل چھٹی نہیں دی گئی۔ انہیں رازداری سے بتایا گیا کہ 1 سال کے اندر ان کی بحالی کے امکانات موجود ہیں۔ ان لڑکیوں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ سیف لائف گزاریں گی۔ سیف لائف سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ صنف مخالف سے میل جول نہ رکھا جائے۔ یوسما کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ شیخ قاسم کا تعلق سوسائٹی کے جس حلقے سے ہے وہاں سیف لائف کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ عمرہ جن ملکی اور غیر ملکی خواتین کو اپنا قرب بخشتے ہیں ان کی عمومی صحت کے بارے میں خاصی تحقیق کرتے ہیں۔ ان کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خاندانی ہسٹری دیکھی جاتی ہے، میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے۔ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد انہیں منتخب کیا جاتا ہے۔ یوسما بھی ان مراحل سے گزری تھی۔ اب شیخ قاسم کی طرف سے اسے کہا گیا تھا کہ وہ سیف لائف گزارے گی تاکہ اسے دوبارہ خدمت گزاری کا احساس بخشا جا سکے، یعنی وہ کسی بھی مرد سے جسمانی تعلقات نہیں رکھے گی۔ شیخ قاسم کی قربت دوبارہ حاصل ہونے کی امید میں یوسما پچھلے 6 ماہ سے پابند زندگی گزار رہی تھی، جبکہ اس کی ساتھی لڑکیاں اپنی ضروریات کے مطابق اپنے کام سے لگ گئی تھیں۔ کوئی ڈانس کرنے لگی تھی، کوئی ماڈلنگ میں مصروف ہو گئی تھی، کوئی کسی فرم میں ملازم ہو گئی تھی اور کوئی
ملازمت کی آڑ کے بغیر ہی کسی شوقین مزاج کی خاکہ میں سج گئی تھی۔ کام مختلف تھے لیکن خدمت ایک ہی تھی اور مختوم بھی ایک ہی، وہی ہوسکار مرد جو مختلف بھیس بدل کر مختلف جگہوں پر شکار کی تاڑ میں بیٹھا تھا۔ اب یوسما ایک مشکل کا شکار تھی۔ 2-4 ماہ پہلے اس کا پاپ سنگر بھائی ایتھنیز سے استنبول میں ایک کنسرٹ کرنے گیا تھا اور وہاں ایک کیس میں پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ بھائی کو چھڑانے کے لیے یوسما نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی۔ اس سلسلے میں یوسما کے ایک حلقوم نامی عزیز نے اس کی بہت مدد کی تھی اور دوڑ دھوپ کے علاوہ رقم بھی پانی کی طرح بہائی تھی۔ یوسما کا بھائی تو چھوٹ گیا لیکن اب یوسما پکڑی گئی تھی۔ اسے پکڑنے والا وہی اس کا مالدار عزیز حلوق تھا۔ وہ اس صدیوں پرانا دستور، عورت کا استحصال جسمانی طاقت کے بل پر، دولت کی طاقت کے بل پر اور معاشرے کی طاقت کے بل پر۔ اب یوسما کے پاس 2 ہی راستے تھے، وہ حلوق کی بات مان لے اور اس 50 سالہ خرانٹ کی بیوی بن جائے، یا پھر وہ بھی وہی کرے جو اس جیسی دوسری لڑکیاں کر رہی تھیں، یعنی اپنی خوبصورتی کے جال سے دولت کی مچھلیاں پکڑے اور ان مچھلیوں کی گٹھری باندھ کر حلوق کے سر پر دے مارے۔ لیکن یہ دونوں راستے ایسے تھے جن پر قدم رکھنے کے بعد یوسما دوبارہ شیخ کی بے انتہا منافع بخش قربت حاصل نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہ جیسے تیسے پاکستان پہنچی تھی اور شیخ قاسم سے مل کر اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہی تھی۔ ریشمی تاریکی میں گزرے ہوئے کسی کمزور لمحے میں شیخ قاسم نے یوسما کو بتایا تھا کہ لاہور میں بھی اس کی ایک خفیہ رہائش گاہ موجود ہے۔ اس رہائش گاہ کا کھوج لگاتی ہوئی یوسما 3 دن پہلے ڈیفینس پہنچی تھی۔ وہ بول رہی تھی اور ساتھ ساتھ ڈرنک بھی کر رہی تھی۔ جو اس کی آنکھوں میں نشہ بڑھ رہا تھا، اس کی زبان کو روانی ملتی جا رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ نشے میں ڈوبے ہوئے شخص میں لاکھ خرابیاں صحیح، لیکن اس میں یہ صفت ضرور ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ در حقیقت وہ سچ کے سوا کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے نشے کی لہروں میں بہہ کر باہر آ جاتا ہے۔ یوسما بھی جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ اس کے ذہن میں اتنی استطاعت ہی نہیں تھی کہ وہ سچ پر پردہ ڈال سکتا یا اسے توڑ مروڑ کر پیش کر سکتا۔ میں نے تیزی سے سوچا، یہ لڑکی عاصم اور غزالہ کے لیے پریشانیاں پیدا کر سکتی تھی۔ ظاہر ہے اس لڑکی کی آمد عاصم کا چین حرام کر دیتی۔ عاصم کا چین حرام ہوتا تو غزالہ بھی بالواسطہ متاثر ہوتی۔ وہ عاصم کو تندرست دیکھنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھی۔ عاصم کے چہرے پر مسرت دیکھ کر اس کا چہرہ بھی کھل اٹھتا تھا۔ عاصم کے لیے اس کے دل میں وہ تمام تر خیر خواہی موجود تھی جو ایک مشرقی بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے موجود ہوتی۔ ان حالات میں یہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا کہ یوسما کی آمد کا علم ان دونوں کو ہوتا یا اس حوالے سے کوئی افسانہ بنتا۔ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر لیا، بہتر تھا کہ لڑکی کو شیخ قاسم تک پہنچنے سے پہلے دبئی واپس بھیج دیا جائے۔ لڑکی کو رقم کی ضرورت تھی۔ اس کا تقاضا قریباً $5000 کا تھا۔ پاکستانی کرنسی میں یہ اس وقت تقریباً 1 لاکھ روپے بنتے تھے۔ میرے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ میں یوسما کو یہ رقم فراہم کر دیتا۔ عالم قریشی کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا۔ جس کمرے میں میں رہتا تھا وہاں کی الماریوں میں اکثر نوٹوں کی گڈیاں پڑی رہتی تھی۔ یہ گڈیاں خرچ عالم قریشی نے میرے استعمال کے لیے رکھ چھوڑی تھی، جیسے وہ کرنسی نہ ہو، اسٹیشنری وغیرہ ہو۔ میں نے اس روز عالم قریشی سے 1 لاکھ روپے حاصل کیے۔ میں نے اسے بتانا تھا کہ یہ رقم میں کیوں حاصل کر رہا ہوں، لیکن وہ حاتم تائی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ کہنے لگا، بس یار، جب تمہیں معلوم ہے کہ تم یہ رقم کیوں حاصل کر رہے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم کبھی اپنے آپ سے اپنے خرچ کی وضاحت کی ہے؟ اگلے روز میں نے پاکستانی کرنسی ڈالروں میں تبدیل کرائی اور ہوٹل جا کر یوسما کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اسے تو رقم کے سوا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس اس نے اتنا پوچھا کہ شیخ قاسم صاحب سے میری ملاقات کہاں ہوئی۔ میں نے کہا، تمہیں ایسے غرض نہیں ہونی چاہیے، شیخ صاحب نے رقم دے دی، اب تم جاؤ۔ شیخ صاحب کا حکم ہے کہ اب جب تک وہ خود تم سے رابطہ نہ کریں تم ان سے نہیں ملو گی۔ اس روز شام کو وہ آفت کی پرکالی واپس چلی گئی تھی۔ وہ بڑی فتنہ ساما لڑکی تھی۔ اس پر جوبن ٹوٹ کر برسا تھا اور انگ انگ سے مستی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی کوئی بات تھی کہ چہرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی مین کلر ہے۔ وہ شیخ قاسم تک جا پہنچتی تو اسے دن میں تارے نظر آ جاتے، یعنی ممکن تھا کہ شیخ قاسم کے ارد گرد موجود اخبار والے کسی کہانی کی بو سونگھ لیتے اور ایک نیا سکینڈل کھڑا ہو جاتا۔ اس لحاظ سے یوسما کی دبئی واپسی ایک نیک شگون تھی۔ دوسرے روز میں اسپتال پہنچا تو شیخ قاسم گہری نیند سو رہا تھا۔ غزالہ سائڈ روم میں بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ رات شیخ قاسم کو ہلکا بخار ہو گیا تھا اور نیند نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی سویا تھا، اسے جگانا مناسب نہیں تھا۔ ہم سائڈ روم میں ہی بیٹھے رہے اور دھیمی آواز میں گفتگو کرتے رہے۔ غزالہ بولی، میں زری گل کو بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ لاہور میں ہے، اس کے باوجود اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا، اب اس کی شادی پر ہی ملاقات کرنا۔ اللہ کرے عاصم جلد اچھا ہو جائے، پھر سب پشاور چلیں گے اس کے میٹھے چاول کھانے کے لیے۔ غزالہ بولی، ہاں، عاصم بھی خوب بہت انجوائے کریں گے۔ اب ان کی دلچسپیاں بہت بدل گئی ہیں، کئی پرانے معاملات بالکل ختم کر دیے ہیں۔ واقعی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں شاہ جہاں، غزالہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولی۔ میں بھی غیر محسوس طور پر انہیں بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میں اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب ہوئی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ… غزالہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی، یقیناً جھجک گئی تھی۔ میں نے کہا، تم نے بات مکمل نہیں کی۔ وہ سر جھکا کر بولی، شاہ جہاں، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتی۔
یہ حقیقت ہے کہ عاصم کچھ عرصہ پہلے تک بہت آزاد زندگی گزار رہے تھے. وہ نائٹ لائف کے عادی تھے. ان کے محل میں عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن عاصم نے بتدریج سب کچھ چھوڑ دیا ہے. ان کے دوست احباب اس کی تبدیلی پر حیران ہیں. شاید آپ بھی یہ سن کر حیران ہو کہ عاصم نے اپنی رہائش گاہ میں موجود بار رومز ختم کر دیے ہیں اور آہستہ آہستہ تمام عورتوں کو بھی نکال دیا ہے. ان کا اپنے آپ سے اب یہ عہد ہے کہ محل میں کوئی اجنبی عورت داخل نہیں ہوگی. میں غزالہ کی باتیں سن رہا تھا اور میری نگاہوں میں یونانی حسینہ یوسما کا چہرہ گھوم رہا تھا. اس کے بیانات غزالہ کی توقعات کی نفی کر رہے تھے. یوسما نے میرے سامنے بڑی رازداری سے یہ انکشاف کیا تھا کہ شیخ عاصم نے 3-4 لڑکیوں کے ساتھ خاص قسم کا برتاؤ کیا ہے اور انہیں باور کروایا گیا ہے کہ عشق کے دفتر میں حسن کی یہ چھانٹی عارضی ہے اور بہت جلد انہیں بحال کر دیا جائے گا. اور میں یہ جانتا تھا کہ یوسما نے جھوٹ نہیں بولا. اگر یوسما کی بات سچ تھی تو اس کا مطلب تھا شیخ کے قول و فعل میں تضاد موجود ہے. معلوم نہیں وہ یہ دوگلا پن کیوں اور کس لیے اختیار کر رہا تھا. ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ غزالہ کو یوسما کی آمد کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں خاموش رہ گیا. مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ غزالہ کو یہ بات بتا کر اس کا ذہنی سکون پر بات کروں. ویسے بھی یہ میرا منصب نہیں تھا. معلوم نہیں کہ غزالہ میری بات کا کیا مطلب لیتی. وہ یہ سوچ بھی سکتی تھی کہ میں اسے عاصم سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں یہ بات ہے کہ اسی روز جب غزالہ مجھے کچھ دیر کے لیے شیخ عاصم کے پاس چھوڑ گئی تو میں نے شیخ عاصم کو لڑکی کی آمد کے بارے میں بتا دیا. میرے توقع کے عین مطابق شیخ نے لڑکی کو غائبانہ صلواتیں سنائی اور کہا کہ وہ ان حرافہ لڑکیوں میں سے ہے جو اپنے تعلقات کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتی ہیں اور رقم بٹونے کے چکر میں رہتی ہیں. شیخ عاصم نے تسلیم کیا کہ وہ لڑکی چند ماہ اس کے محل میں رہی تھی، لیکن اب اسے اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں. میں نے کہا لیکن وہ تو کہتی ہے کہ شیخ عاصم نے مجھے پابند کر رکھا ہے اور قریب میں دوبارہ ان کی ملازمت میں آنے والی ہوں. ظاہر ہے کہ پیسے بٹورنے کے لیے اس نے ایسا ہی کچھ کہنا تھا. اب کہاں ہے وہ حرامزادی؟ میں نے اسے واپس بھیج دیا ہے. شیخ نے میری آنکھوں میں دیکھا. کوئی پیسہ تو نہیں دیا تم نے اسے؟ وہ بہت پکا ارادہ لے کر آئی ہوئی تھی. کہتی تھی کہ شیخ صاحب سے میرے بغیر کبھی واپس نہیں جاؤں گی. وہ 1 لاکھ میں جان چھوڑ رہی تھی. میں نے سوچا یہ مہنگا سودا نہیں ہے. شیخ کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک نظر آئی، لیکن بظاہر اس کے چہرے پر ناگواری طاری ہو گئی. بولا ایسی 2 ٹکے کی لڑکیوں سے بلیک میل ہونا میں نے نہیں سیکھا. تم نے خواہ پیسے ضائع کر دیے. بہرحال یہ تمہارا نہیں میرا نقصان ہے. تم نے تو اپنی طرف سے بھلائی کی ہے. میرا مینیجر صبح تمہیں چیک دے دے گا. میں نے کہا یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، جو دے دیے وہ دے دیے. اس دوران میں غزالہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ہم خاموش ہو گئے. دوسرے روز میں سروج کو دیکھنے اسپتال پہنچا. وہ اب ICU سے عام کمرے میں منتقل ہو چکی تھی. اس کی زبردست دیکھ بھال کی جا رہی تھی. اس کی ذہنی حالت کے معائنے کے لیے لاہور کے 2 معروف سرجنوں کے علاوہ کراچی سے ایک نیورو فزیشین اور ایک نیورو سرجن بھی وہاں پہنچ چکے تھے. ایک تو مشتبہ کور کے آرڈرز تھے جس نے اسپتال کے عملے کو چوکس کر رکھا تھا. دوسری طرف ڈاکٹر حضرات ذاتی طور پر بھی مریضہ میں دلچسپی لے رہے تھے. یہ بالکل مختلف نوعیت کا کیس تھا. تمام ٹیسٹ اور تجزیے بتا رہے تھے کہ مریضہ کی ذہنی حالت میں کوئی نمایاں نقص نہیں ہے. اس کے باوجود وہ نارمل لوگوں کی طرح ایکٹ نہیں کر رہی تھی. کوئی انجانی کشش تھی جس نے اسے دائرہ اثر میں لیا ہوا تھا. اس کے سینے پر نظر آنے والے پرندے کا مہر نما نشان بھی ایک معمہ تھا. وہ خواب آور دواؤں کے زیر اثر لیٹی رہتی تھی. جو ہی دواؤں کا اثر کم ہوتا تھا وہ بیدار ہو جاتی تھی اور اپنے آپ کو چرمی پٹیوں کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگتی تھی. بہرحال پچھلے چند روز سے اس کی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہو رہا تھا. میں نے سائیں علی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی. ہسپتال کے سٹاف سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک روز صبح سویرے ایک مفلوق الحال ملنگ نما شخص مریضہ کے سرہانے کھڑا پایا گیا تھا. وہ نرس کی غیر موجودگی میں پتہ نہیں کس طرح کمرے میں داخل ہو گیا تھا. جب نرس نے اسے دیکھا تو وہ مریضہ کے قریب کھڑا تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں. نرس چیختی ہوئی باہر بھاگ گئی. تھوڑی دیر بعد جب وہ سٹاف کے 2 افراد کو لے کر واپس آئی تو ملنگ نما شخص موقع سے غائب ہو چکا تھا. یہ 100% یقینی بات تھی کہ اسپتال کا عملہ جس ملنگ کا ذکر کر رہا تھا وہ سائیں علی ہی تھا. سائیں کی آمد اور رفعت ایسی بے سرپا ہوتی تھی. سروج کی تیمارداری کے دوران میں زری گل سے بھی میری ملاقات ہو گئی. وہ سروج کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوا تھا. میرے بدلے ہوئے حلیے کے باوجود اس نے مجھے فوراً پہچان لیا تھا. اس کی باتیں کھل گئی تھیں. میں نے کہا زری کے بچے، میں نے تجھ سے کہا بھی تھا کہ زیادہ ادھر ادھر مت گھومو. وہ بولا ہم ادھر ادھر تو نہیں گھوم رہا استاد صاحب، ہم سروج کا خبرگیری کرنے آیا ہے. ہم سچ کہتا ہے استاد صاحب، ہم سروج کی طرف سے بڑا فکر مند ہے. اتنا درد تمہارے دل میں کب سے پیدا ہو گیا؟ تم تو اس کی ہوا پر تلواریں چلاتے تھے. وہ تو بچوں جیسا لڑائی تھا استاد صاحب، وہ کوئی عداوت تو نہیں تھا. آپ بچپنا چھوڑو، آپ تم بال بچے دار بننے والے ہو. آپ کے منہ میں گھی اور شکر استاد صاحب، زری جوش سے بولا. لیکن اب کچھ کرے گا تو بال بچے والا بنے گا نا. آپ نے ہمارا ہاتھ پاؤں باندھ دیا. ہمارے اور کلثوم کے درمیان پولیس کھڑا کر دی ہے. وہ تھانے دارنی دن رات پہرا دیتا ہے کلثوم کا. اس طرح تو قیامت تک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. ہم بہت تنگ آ گیا استاد صاحب. یا تو کلثوم سے ہمارا شادی کرا دیں یا پھر ہم کو ایک خون معاف کر دیں. کیا مطلب؟ ہم اس تھانے دارنی کو فائر مارے گا. ہم کو نفرت ہو گیا اس سے. وہ ہر وقت ہم پر نظر رکھتا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ وہ کسائی ہے اور ہم اس کی دکان کے سامنے بیٹھا ہوا بلی ہے. ذرا موقع ملے گا تو ہم اس کا بوٹی اٹھا کر بھاگ جائے گا. کلثوم کوئی بوٹی تو نہیں ہے، وہ جیتا جاگتا لڑکی ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم پر بھروسہ کرتا ہے. بے وقوف ہے نا. میں نے کہا کون؟
وہی تھانے دارنی، میں نے بات بدلی۔ زری بولا استاد صاحب اگر گلسوم وادی میں رہ جاتا تو اور بات ہے، لیکن ہمارے قریب رہ کر بھی ہم سے اتنا دور ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں میرے خیال میں اتنا بڑا ظلم تو فلم اندلیب میں شبنم پر بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے زری کے انداز میں تبصرہ کیا۔ آپ بات کو مذاق میں مت ڈالیں، آپ ہم کو اجازت دیں، ہم سیدھا پشاور جائے گا، ہمارا چاچا ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ فوراً سے پہلے ہماری شادی کا انتظام کرے گا۔ تو کیا ہم تم سے پیار نہیں کرتے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں، تمہاری شادی کا انتظام ہم کریں گے اور دھوم دھام سے کریں گے۔ کب؟ زری کے منہ سے رال ٹپکتے ٹپکتے رہ گئی۔ بس 2 ہفتے کے اندر۔ زری کا چہرہ گلنار ہو گیا۔